हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो बहुत ही ज्यादा करते हैं और करते रहते हैं। तो काफी टाइम हो गया है इनकी वीडियोस पे हम रिएक्शन नहीं ला पा रहे हैं, बट आज हमने इनकी वीडियो एक चुनी है। बेसिकली इंजीनियर मोहम्मद अली जी की है और बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी लोग मुसीबत और परेशानी में पड़ते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो इसमें बताया गया हर मुश्किल और परेशानी या फिर मुसीबत से बचने के लिए 3 सुन्नत वाजिफे। सुन्नत आई डोंट नो क्या होता है, और वाजिफे मतलब 3 बातें हैं आई थिंक, और ये आपके आखिरी नबी के अकॉर्डिंग है जो मुझे जितना समझ में आ रहा है इस वीडियो में। तो हम सुन लेते हैं कि हर मुसीबत और मुश्किल से बचने के लिए 3 बातें कौन सी काम में आती है इंसानी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में। तो आपकी ज़िंदगी में मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, जैसे कि हमें मिलेगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं फिलहाल अभी वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम अक्सर आपके लिए लाते रहते हैं, नॉलेजेबल वीडियो। फिलहाल कर लीजिएगा। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को। बल यहाँ पर मैं 3 वजीफे ऐसे बताऊंगा इंशाअल्लाह जो टॉप ऑफ द लिस्ट 3 वज़ाइफ है मुसीबत और परेशानी में तकलीफ दूर करने के लिए। सुन्नत वज़ाइफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम फरमाए हुए। उनमें से पहला वजीफा यही जिसका कुरान में भी जिक्र आ गया कि जो इन अल्फाज के साथ हमें पुकारेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हम अहले ईमान को भी निजात देंगे इस तरीके से, सिर्फ यूनुस को नहीं, अहले ईमान को भी। चुनाचे इसी कॉन्टेक्स्ट में पहला वजीफा है ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का। लेकिन इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूं दुआ के हवाले से कि दुआ की कबूलियत का एक प्रोटोकॉल भी है। वैसे तो आप मसला 82 देखेंगे, उसमें मैंने और बातें भी की हैं, टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन इंसाफ है कि मैं इस चीज को भी एड्रेस करूं। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 593 नंबर हदीस है, और ये हदीस मिशकात में आपको पहली जिल्द में दुरूद शरीफ वाले चैप्टर में भी मिल जाएगी, उसमें भी ये हदीस मौजूद है। जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 593 नंबर। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज पढ़ रहा था, और सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम वो भी वहां पे मौजूद थे। मैं नमाज के जब यानी कि तशहुद में बैठा, मैंने अल्लाह की हम्द की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, उसके बाद दुरूद पढ़ा, और उसके बाद मैंने दुआ मांगना शुरू की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। यानी जो दुरूद शरीफ और जिक्र के जरिए मुतवज्जे होता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। और फिर इब्न मसूद उधर ही रवायत करते हैं, साथ ही जामिया तिर्मिज़ी में दूसरी हदीस है सही सनद के साथ कि एक शख्स आया, उसने जो है वो नमाज के दौरान हम्दो दुरूद के बगैर डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। तो जब वो फारिग हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर कहा कि साइल तूने मांगने में जल्दी की, तुझे चाहिए कि जब दुआ मांगने लगे पहले अल्लाह की हम्द बयान कर, फिर मुझ पर दुरूद पढ़, और फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। और उस हदीस में आता है कि एक और शख्स आया, यानी इब्न मसूद वो खुद थे, और उसने अल्लाह की हम्द और दुरूद के जरिए दुआ मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। दुरूद शरीफ पे मैं अलग से भी लेक्चर दे चुका हूँ, मसला नंबर 56 के उन्वान से 2 घंटे की गुफ्तगू है। दुरूद शरीफ के सही फजाइल और सही अहकाम व मसाइल बड़ी डिटेल के साथ हर एंगल से दुरूद शरीफ के हवाले से आपको वो समझ लें कि इंसाइक्लोपीडिया है वो लेक्चर, मसला नंबर 56 ahlesunnatpak.com पे। तो दुआ के लिए हम्द और दुरूद शरीफ जरूरी, इसलिए देखें नमाज की इंटेलेक्चुअल तरतीब है। आप पहले दुआ करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अल्लाह की हम्द करते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, उसके बाद आप दुरूद पढ़ते हैं, और एंड पे आप दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, या अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, या रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कोई भी दुआएं मांगे, ये भी मांगे जो मैं वज़ाइफ बता रहा हूँ, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मिशकात में आपको तशहुद वाले चैप्टर में हदीस मिल जाएगी कि नमाज में तशहुद में दुरूद के बाद जो चाहो अपने रब से मांगो, यानी अरबी में मांगना होगा,
دعائیں مانگیں, دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگیں. اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. عربی میں مانگیں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505, مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں, کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین. اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیو, سورہ الصافات 143 144, فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا. اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی. یعنی یہ اتنا عطاب, اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے, بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے. تو یہ بہترین دعا, بہترین وظیفہ, اسماء اعظم میں سے بہترین چیز, اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار, اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ. اور کس طریقے سے, اے اللہ تو پاک ہے نا, تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی, میں بندہ ہوں غلطی کروں گا, تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا, کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے, تو غلطی نہیں کرتا, تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں. تو یہ ہے پہلا وظیفہ. دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے, لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں پہلے بتا دوں, امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے. اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے, اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے, اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ, حمزہ کے ساتھ, تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا, اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث, کیا کریے وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے. جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار, لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا. اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت, تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت. یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ, اور نستغیث پلورل کا صیغہ, جمع کا صیغہ. کتنی بہترین دعا ہے, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی
وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اس کے ساتھ وہ شعر جو بنا دیا نا، نعم المولا و نعم النصیر، ویسے الگ سے آیت ہے، لیکن یہ شعر نہیں بنانا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے، یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563۔ اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے، انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھے نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہونا، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں، یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، عربی ایویں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہو، اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں۔ اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے، تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا، غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا، تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ اور یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں نہ کوئی اگر بتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں، پھر 1.25 دفعہ پڑھواتے ہیں۔ یعنی میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں، لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا، اس کی وجہ سے سارا بیڑا غرق کر دیا۔ اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں، اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے، اور اس کو 1.25 دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ 3 وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے۔ اوکے، تو یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی، اور یار کیا خوب ہے، کیا خوب ہے، انہوں نے بہت سی باتیں بتائی ہے، جیسے کہ آپ اگر مصیبت میں ہو، تینوں ہی اچھی ہے، مطلب انہوں نے دعا مانگنے کی بتائی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ مصیبت میں ہو صرف تبھی دعا نہ مانگے، آپ ہر وقت الگ سے بھی ہمیشہ ویسے بھی آپ یاد کر سکتے ہو اپنے مطلب گاڈ کو، اپنے بھگوان کو، اپنے اللہ کو آپ یاد کر سکتے ہو، اور اچھے میں بھی یاد کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ صرف مصیبت میں برے وقت میں یاد کر رہے ہو، آپ اچھے میں بھی یاد کرنا چاہیے بیسیکلی۔ اور انہوں نے ایک اور چیز بہت ہی پیاری کہی ہے کہ آپ جو دعا مانگتے ہو، جیسے کہ عربک میں آپ مانگتے ہو، تو جیسے کہ آپ کی جو لینگویج ہے، ان کی جو لینگویج ہے، مطلب عربک قرآن، ہولی قرآن جو ہے وہ جس میں ہے، تو آپ اپنی لینگویج میں بھی ایک بار مانگو۔ جیسے کہ آپ بیسیکلی ہم جو ہے، ہم ہندو، تو نارملی ہم تو ہندی میں جیسے دعا کر رہے ہیں، تو آپ کی قرآن کے مطابق آپ جیسے عربک میں مانگ رہے ہو تو آپ اس کو
हिंदी में अपनी जुबान में भी एक बार दोहराए, तो तभी उसका काम आएगा, जैसे कि हमने सुना है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, अपनी जुबान में तो ज़रूर बोलना ही चाहिए आपको, क्योंकि जैसे कि सिंपल सी बात है, राष्ट्रभाषा जो होती है देश की वो अच्छी रहती है, और वही में आप बोलना चाहिए, जैसे कि उर्दू होगी, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, अलग अलग है, अरबिक भी है, हर कंट्री की अलग अलग होती है, तो अपनी भाषा में भी बोलो। दुआ आप किसी भी भाषा में कर सकते हो, लेकिन अपनी दुआ में एक बार दुआ जरूर करनी चाहिए। ये मुझे बहुत ही प्यारी वीडियो लगी इस मंजर से भी, और इन्होंने बहुत कुछ बताया है, मुसीबत के वक्त आपको कैसे कैसे याद करना चाहिए और क्या क्या दुआएं हैं जो मांगी। और यूनुस अस्लम की जो यूनुस की जो स्टोरी है, जो मछली के पेट वाली, इनकी हमने डेडिकेटेड वीडियो की हुई है इसके अंदर, और पूरी वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगी, आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो प्लीज। और बाकी वीडियो बहुत प्यारी थी, आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।